بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں اخون ذرا دین کا اسلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہے۔ سردیوں میں سردی لگتی ہے، گرمی میں گرمی لگتی ہے، لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، کچھ کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے۔ آج آپ سے میں ایک ایسی بات شیئر کروں کہ میرے لیے یہ سبق تھا۔ سن 2000 میں دبئی گیا مریضوں کے علاج کے لیے، میں بہت دفعہ گیا ہوں لوگوں میں علاج کے لیے، لیکن میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک لڑکی، جوان لڑکی 17-18 سال عمر کی، جون جولائی کا مہینہ، اور تین سویٹر پہن کے گھوم رہی تھی۔ بولا مجھے شدید سردی لگ رہی ہے۔ میں اس سے پوچھا سردی میں کیا عالم ہوتا ہے؟ بولا سردی میں یہ عالم ہوتا ہے کہ بستر سے باہر نکلنا میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جس کمرے میں سوتی ہوں وہ کمرہ پورا پیک کیا ہوا ہے کہ وہاں ہوا نہ آئے۔ سب دروازے سے تھوڑی بہت جو ہوا آتی ہے، جو اس میں مجھے اکثر ملتی ہے، لیکن میرے لیے یہ سبق اتنا ضروری تھا کہ مجھے اس پہ ریسرچ کرنی پڑی اور اچھا لگا کہ کامیابی ملی۔ تو اس بچی کا عالم یہ تھا کہ اتنی شدید گرمی اور سردی اس سے لگ رہی تھی۔ اس کی ڈیٹیل میں نے مانگی، اس نے بولا کہ کسی زمانے میں بخار ہوا تھا، اور بخار کے دوران شاید اس کے ساتھ کچھ معاملہ ایسا تھا کہ بخار نہ اترنے کی شکل میں اس کو جب پانی میں لایا گیا، ٹھنڈے پانی میں، اس کے بعد اس کی سردی ختم نہیں ہوئی۔ یہ یاد رکھ لو، میرے لیے بھی ایک نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم بھی بخار میں ٹھنڈا پانی مارتے ہیں، اور یہ حدیث بھی ہے کہ بخار جہنم کی آگ ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے، اس کو اتارنے کے لیے ٹھنڈا پانی مارو۔ یہ علماء کرام نے جو بتایا۔ جب اس کا علاج شروع ہوا تو مجھے خوشی ہوئی کہ 6 مہینے لگے کہ اس لڑکی کو پسینے آنے شروع ہوئے، پسینے جو کبھی بھی نہیں آئے تھے، اس کو گرمی لگنی شروع ہوئی، اس کے سویٹر اتر گئے۔ بالآخر یہ ہوا اس بچی کا کہ اس نے موٹے کپڑے سے پتلے کپڑے میں آنا پڑا۔ اس کی مجبوری بن گئی، مجبوری یہ بنی اب اسے گرمی لگ رہی۔ جو گرمی لگ رہی سے میری ملاقات ہوئی کچھ عرصے بعد، تو اس سے میں نے پوچھا کہ میں نے بیٹا تمہارا کیا صورتحال ہے؟ اور نارمل زندگی میں آ گئی۔ وہ بچی بڑی خوبصورت تھی، شکر الحمدللہ کہ اس کی شادی بھی ہو گئی، اپنے گھر کی بھی ہو گئی، لیکن یہ بات میرے لیے حیران کن بات ہے، اور میں آگے ایک پروگرام ایسا کروں گا جو آپ کے لیے بھی حیران کن ہے اور میرے لیے بھی حیران کن ہے، اور اس شخص کا نام بتاؤں گا۔ اگر وہ میرا پروگرام دیکھے تو اس سے میری التجا ہوگی کہ وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے۔ اس کا میرے پاس جو رابطہ کرنا جو نمبر تھے، وہ نمبر مجھ سے سارے ختم ہو چکے ہیں، اور وہ شخص انسان نہیں فرشتہ تھا، تنویر پراچا اس کا نام ہے۔ اگر وہ میرا پروگرام دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، اور دبئی میں سے چاولوں کا کاروبار تھا، وہ انسان نہیں فرشتہ تھا۔ وہ اسے میاں بیوی وہ فرشتے کہ انہوں نے دنیا کی شفا بقا کے لیے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اپنے ٹکٹ پہ مجھے بلاتے تھے اور لوگوں کا علاج کرواتے تھے۔ وہ اسی دوران کی بات ہے، میں اگلے پروگرام میں اس کی ڈیٹیل دوں گا، لیکن ابھی فی الحال اس کا آپ کو علاج بتا رہا ہوں کہ اس بچی کا علاج کس چیز سے ہوا۔ جس کو شدید سردی لگ رہی تھی، اس کا علاج کیا ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، برف باری میں رہتے ہیں، بارش میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ آسان معاملہ، اس کے لیے آسانی ہے۔ اس بچی کا جو علاج شروع ہوا، سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کو میں نے کہا کہ دن میں 3-4 مرتبہ 2 لونگ کھانا شروع کرو۔ اس بچی نے من مانی کام کیا، لونگ کھائے اور 2 گھنٹے پانی نہ پیے۔ لونگ کھانے بعد اسے پیاس لگتی تھی، میں نے کہا بیٹا برداشت کر لو، یہ تمہارے علاج کا حصہ ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے کہا کہ روزانہ آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے پینا شروع کرو، لیکن اس میں شہد ملا کے پینا، اگر شہد نہ ہو تو گڑ ملا کے پی لینا۔ اس نے اس بات کو بھی من و عمل کیا۔ تیسری بات ہے کہ کولڈ ڈرنک، آئس کریم، آلو، چاول، لیمبو، املی، اچار، یہ آپ کو پورا سال بند ہے۔ اس پہ بھی اس بچی نے عمل کیا، اور بہترین عمل کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو میں نے بتایا کہ آپ نے گڑ اور چنا لینا ہے۔ آپ نے 1 مٹھی بھونے میں چنے لینے، اور تقریباً اس کا چوتھا حصہ گڑ لینا ہے۔ آپ نے گڑ چنے ایک ساتھ ملا کے کھانے۔ اگر بیچ میں گنجائش ہو تو 1-2 کھجور کھا لینے، لیکن کھجور بھی چنے کے ساتھ کھانی، الگ سے نہیں۔ کھانا منع نہیں ہے، لیکن اس سے کیسا یہی ہے۔ جب اس بچی نے کھانا شروع کی، اس نے کھانا پینا باقی چیزیں کم کر دی، اس پہ زور دیا۔ 3-4-5 مہینے لگے، 6 مہینے میں وہ بچی اپنی زندگی میں آ گئی۔ پھر کافی عرصے بعد کسی کے ذریعے اس کی خیر خبر مجھے ملی۔ خیر خبر ملنے کے بعد معلوم ہوا کہ شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، لیکن آج وہی بچی جو 3 سویٹر پہنی ہوئی تھی، اس نے جون جولائی کے مہینے میں اپنے شوہر بچوں کے ساتھ اے سی میں سوتی تھی۔
یہ وہ عمل ہے، دیکھیں میں جو ریسرچ کرتا ہوں، جو کچھ مجھے میرا رب عطا کر رہا ہے، میں اللہ کی دی ہوئی چیزیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ یہ شہری علاقے میں بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، چاہے کراچی ہو، اسلام آباد ہو، لاہور ہو، پشاور، کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے، ان میں ایسے مریض ہوتے ہیں نا، ان مریضوں کا سانس لینا بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ وہ سانس بھی لیتے ہیں نا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس اب میری زندگی ختم ہوئی اور اب میری زندگی ختم ہوئی۔ یہ جو چیزیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ تک شیئر کر رہا ہوں، یہ اللہ کی رضا، اللہ کے پیار میں کر رہا ہوں اور انسانیت کی بقا سلامتی کے لیے کر رہا ہوں۔ پروگرام کے آخری حصے پر چلتے ہیں۔ میں پہلے بتا دوں میں کراچی میں بیٹھتا ہوں۔ کراچی میں بہادرآباد 4 مینار چورنگی کے ساتھ ہی سیلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں، سیلانی سے 50 قدم آگے آئیں گے، دائیں ہاتھ بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ الدین محمد کا، وہیں اوپر آ جائیں۔ صبح 11 سے رات 8 روزانہ، اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ پروگرام کے آخری ایسے ہی تو چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو جہاں تکلیف ہے وہ ہاتھ رکھے، جہاں اپنا ہاتھ رکھے اٹھائے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سب کی تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو، مشکل پریشانی ختم کرے، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے، ساری کائنات، ہر انسان، ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو، جادو کرنے کرانے والے مر جائیں، ان کے دل دماغ پھٹ جائیں، جن پہ تکلیف ہے، جادو ہے، جنات موقعات ہے، وہ ختم ہو جائیں، پاکستان ظاہری باتیں دشمن ختم ہو، آپ کی میری سب کی کل کائنات میں تمام کی تکلیفیں ختم ہو، روزی کشاد ہو، مشکلیں ختم، آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، بیماری شفا ملے، مکمل شفا ملے۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، سبھی تکلیف بیماری جادو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، سبھی تکلیف بیماری شفا ملے۔ یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے، یہ آپ اپنے کیا نام ہے موبائل پہ لگا لیں۔ آپ میرا ADM نیچرز یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آپ میرے ساتھی بن جائیں، اس نئے کام میں، عمل میں آپ میرے ساتھی بن جائیں، اور یہ پروگرام جہاں تک پھیلا سکتے ہیں آپ پھیلا دیں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ، لوگوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی، لوگوں کی دعائیں مجھے ملیں گی۔ مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے، ایمان اللہ، اللہ حافظ۔